لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد الہی دروس اسلامی کے احکام کا درس سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم احکام اسلامی کے میرٹس کیا ہے آپ کو سامنے بیان کریں گے۔ واٹ آر دا میرٹس آف احکام اسلامی؟ احکام اسلامی کے خصوصیات کیا ہے، اس کے امتیازات کیا ہے، کیوں ہم احکام اسلامی پر عمل کرتے ہیں، کیا وجہ سے کرتے ہیں۔ علماء اس کی میرٹس کے حوالے سے دو اہم خصوصیت کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے میں مفصل بیان کروں گا۔ پہلی خصوصیت احکام اسلامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ احکام اسلامی ایٹرنل ہے، ہمیشہ ہے۔ ایٹرنل زمان کے اعتبار سے ہے، ٹائم کے اعتبار سے ہے۔ جو چیز ہمیشہ ہو، کسی ایک اسپیسیفائڈ ٹائم سے کنفائنڈ نہ ہو، مخصوص نہ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، جو گزشتہ میں بھی ہو، حال میں بھی ہو اور آئندہ کے لیے بھی ہو، اسے کہتے ہیں انٹرنل، جو ہمیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے 1400 سال پہلے شریعت کو اور احکام کو بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، جو گزشتہ بھی لوگوں کی ہدایت کر رہی تھی، حال آج بھی وہی شریعت لوگوں کی ہدایت کرے گی اور کر رہی ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی قیامت تک اور یہی شریعت اور یہی احکام انسانوں کی ہدایت کرے گی۔ اسے کہتے ہیں ایٹرنل۔ توجہ کریں یہاں پہ، آگے بڑھتے آپ کے سامنے بیان کریں گے، بطور مقدمہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ جب آپ کے سامنے ایٹرنل کا معنی واضح ہو گیا، آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ چینج ہوتے جا رہی ہے، اور اس میں گروتھ ہو رہا اور اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہا۔ یہ مقدمے کو آپ غور سے سنیے، آپ ہی ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ہے چینج ہوتے جا رہی ہے، اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے جو ہم گزشتہ میں چیزوں کو مشاہدہ کیا کرتے تھے، آج وہ چیز مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ بطور مثال آپ کے سامنے کچھ پکچر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گزشتہ زمانے میں انسان جب سواری کرتا تھا ٹرانسپورٹیشن کے لیے، تو پہلے بیل گاڑی کا استعمال کیا کرتا تھا، رفتہ رفتہ کاروں کا انتظام ہوا، اور ماشاءاللہ دیکھیں اس میں آپ ایک آج ٹرانسپورٹیشن کے لیے انسان پلینز کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ جو گزشتہ زمانوں میں جو چیز ذریعے ٹرانسپورٹیشن تھا مکمل طور پر تبدیل ہو گیا، مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ آج ٹرانسپورٹیشن کی شکل مکمل چینج ہو گئی۔ ایک زمانے میں انسان پیدل تھا، پھر بیل گاڑی تھی، اب رفتہ رفتہ گاڑیوں کے سہارے، اب ہوائی جہاز کے سہارے آسمان پر سفر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے گھر میں ایک زمانہ تھا جو انسان گوفوں میں رہا کرتا تھا، پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا، پھر اس کے بعد مٹی کے ذریعے سے گھر بنایا کرتا تھا اور مٹی کے گھر میں رہا کرتا تھا، پھر اس کے بعد لکڑیوں کے ذریعے، پتوں کے ذریعے گھر بنانا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ دیکھیے آپ گھر میں بھی گروتھ اور چینجز آنا شروع ہوئے۔ اب ماشاءاللہ سے یہی انسان بلڈنگز میں
یہی انسان ولاس میں رہ رہا ہے، عالیشان مکانوں میں رہ رہا ہے، اور یہی انسان پلان کر رہا ہے کہ دوسرے سیاروں میں اپنا گھر بنائیں۔ یہ گروتھ اور یہ چینجز آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اور دنیا میں یہی چیز ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو مکمل دنیا تبدیل ہوتے جا رہی ہے، دنیا میں چینجز آتے جا رہے ہیں، یہ آپ جب مشاہدہ کر رہے ہیں آپ یہ۔ اور ہم نے کہا کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کا احکام اٹرنل ہے، پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اور کل بھی وہی رہے گا۔ کتنی اس احکام میں استحکام ہے، کتنا اس احکام میں دوام ہے، اور یہی خود بتاتا ہے کہ احکام اسلامی کبھی چینج ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی وہ راہ راست پر لانے کے لیے، انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے احکام اللہ نے بھیجے تھے 1400 سال پہلے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہے، آج بھی انسان کی ضرورت پورا کر رہی ہے، کل بھی کر رہی تھی، اور خدا کا وعدہ ہے کہ قیامت تک یہی شریعت انسان کی ضرورت کو پورا کرے گی، اور انسان کی مکمل ہدایت کے لیے جو جو بھی چیز ضرورت ہے، ضروری ہے، وہ فراہم کرے گی۔ آپ نے غور کیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہی چیز اسلام کے اور احکام اسلامی کے معجزہ ہونے کے لیے کافی ہے، یہی دلیل ہے آپ کے لیے۔ جو چیز تبدیل ہو، تبدیل ناپذیر ہے، جو چیز میں تغیر اور تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، لیکن احکام اسلامی میں کوئی چینج نہیں ہے۔ وہی قرآن، وہی شریعت پہلے بھی انسان کی ضرورت پورا کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، ایک محکم دلیل ہے شریعت کے معجزہ ہونے کے لیے، اسلام کے معجزہ ہونے کے لیے، کہ آج بھی اسلام اپنا بیان پیش کرتا ہے، اپنے انسانیت کے لیے ایک مکمل طور پر قانون پیش کر سکتا ہے کہ وہ انسان کو کمال تک پہنچا سکے۔ توجہ کیجیے یہاں پہ، اور آگے بڑھتے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہی احکام اسلامی اور یہی شریعت کسی زمانے سے اور کسی مکان سے مخصوص نہیں ہے، اور کبھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شریعت آج ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، نہیں، آج بھی ضروری ہے۔ اتنا اس شریعت میں پختگی ہے، اتنا اس شریعت میں جامعیت ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ احکام ہمارے عبادی ہوں، چاہے احکام ہمارے معاملات کے ہوں، چاہے وہ احکام ہمارے سیاسی ہوں، ہر جو شعبہ جو انسان کے لیے ہے، کوئی بھی شعبہ جہاں پر احکام بیان کیے گئے ہیں وہ انسان کے لیے ضروری ہیں، بیکار نہیں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ایک زمانے میں وہ احکام جو عرب کے زمانے میں رائج تھے آج ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکے کہ عرب کے زمانے میں وہاں کے لوگ خواتین حجاب کیا کرتی تھیں، آج وہ حجاب ہمارے لیے ضروری نہیں، کیونکہ آج ہم ماڈرن زمانے میں ہیں، آج کے زمانے کے تقاضے سے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر بھی چاہے زمانہ تبدیل ہو جائے، چاہے آپ کے رہنا اور سہنا تبدیل ہو جائے، لیکن جو شریعت ہے آپ کے لیے چینج نہیں ہوگی۔ جس طرح سے پہلے حجاب واجب تھا، آج بھی حجاب واجب ہے، اور کل بھی حجاب واجب رہے گا۔ جس طرح سے پہلے نماز، روزہ، حج واجب تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی واجب رہے گا، کیونکہ یہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے، انسان کی روحانی کمال کے لیے ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کروں گا میں، یہی احکام ہے، یہی احکام ہے۔ کیوں یہ احکام جس میں چینجز نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ یہ احکام اس کی طرف سے آئے ہیں جو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، اور وہ حکیم ہے، اور وہ علیم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے کیا، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز کو انسان چاہیے، چاہے وہ آج کے زمانے کا ہو، چاہے وہ 10,000 سال بعد کے انسان ہو، کیونکہ اللہ کے علم ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی لیے
جو اللہ جو احکام کو بھیج رہا ہے وہ پروردگار جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہمارا رب بھی ہے، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ جب حکیم کی طرف سے، علیم کی طرف سے کوئی احکام نازل ہوتے ہیں، وہ کبھی انسان کی ضرورت میں بے فائدہ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس احکام کے لیے انسان ضرورت مند ہے۔ اور وہی خدا ہے جو انسان کی ضرورت کو جانتا ہے، اور وہ ضرورت کو جانتے ہوئے احکام کو پیش کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اب میں ایسا احکام بیان کر رہا ہوں جو تا قیامت تک انسان کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے دوسری اہم خصوصیت آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ پہلی خصوصیت، احکام شریعت ہمیشہ کے لیے اٹرنل ہے، زمانے کے اعتبار سے، گزشتہ، حال اور آئندہ۔ اب دوسری جو اہم خصوصیت ہے، یونیورسل، احکام مکمل ہولسٹک ہے، کمپریہنسو ہے، یعنی مکمل پورے انسان کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ انسان کی جو بھی ضرورت ہے یہ شریعت پورا کرے گی۔ پہلے والے خصوصیت میں زمان کے اعتبار سے ہے، دوسرے والی خصوصیت میں انسان کے ایسپیکٹس کے اعتبار سے ہے، انسان کے جنبوں کے اعتبار سے ہے۔ انسان کا ہر جنبہ، جس جنبے میں انسان کی ضرورت ہے، جس ایسپیکٹس میں انسان کی جو بھی نیڈ ہے، وہ شریعت پورا کرے گی۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کریں گی، چاہے وہ ضرورت انسان کی دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ضرورت اخروی اعتبار سے ہو، یہ شریعت آئے گی انسان کی جو بھی ضرورت ہے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، اور یہی شریعت جو انسان کے جو ہر ایکسپیکٹس میں جو ضرورت ہے وہ پورا کرتے رہے گی۔ اور جہاں کہیں بھی انسان جس چیز کو وہ محتاج ہے، جس چیز کا وہ احساس کرتا ہے کہ مجھے یہاں پر ایک قانون چاہیے، ایک راستہ چاہیے، ایک طریقہ چاہیے، وہاں پر شریعت آئے گی، اس طریقے کو انسان کو بیان کرے گی، تاکہ انسان وہاں پر یہ احساس نہ کر سکے کہ میرے لیے یہاں پر کوئی چیز نہیں۔ انسان کی ہر شعبے میں اللہ کی شریعت وہاں پر اس کو احکام کو بیان کر رہی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ احکام اسلامی انسان کے ہر ڈائمنشن کو پورا کرے گی، چاہے وہ اس کی فردی زندگی ہو، چاہے اس کی وہ سوشل زندگی ہو، چاہے وہ اس کی اکنامیکل لائف ہو، چاہے اس کی وہ پولیٹیکل لائف ہو، چاہے اس کی وہ اسپریچول لائف ہو۔ ہر انسان کی جو ڈائمنشن ہے، جو ایکسپیکٹس ہے، احکام اسلام میں آئے گی اور پورا کرے گی اور بیان کرے گی۔ اسی کا معنی ہے شریعت کا جامع ہونا، اسی کا معنی ہے شریعت کا یونیورسل ہونا۔ دو اہم خصلتیں جو آپ کو سامنے بیان کیا ہے۔ پہلی خصلت، احکام اسلامی دائمی ہے، ایٹرنل ہے۔ دوسری خصلت، احکام اسلامی یونیورسل ہے، جامع ہے۔ اور اسی کی طرف ہم یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی شعبہ خالی نہیں ہے جہاں پر احکام بیان نہیں کیے گئے ہوں۔ جہاں کہیں بھی انسان جسے احکام کی ضرورت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رولز کو، قانون کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی کی طرف ہمارے چھٹویں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہی مطلب کی طرف، مخصوصاً اس دوام کی طرف، ہمیشہ کے لیے، جہاں پر فرما رہے ہیں کہ حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامہ وحرامہ حرام ابدا الی یوم القیامہ۔ شریعت محمدی میں جو چیز حلال ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، قیامت تک۔ شریعت محمدی جو حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک حرام ہے۔ یہ بیان دونوں مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، مخصوصاً دوام کی طرف، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور انسان کی جو بھی ضرورت ہے اسی شریعت محمدی میں بیان کیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔